أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اچھا جی، تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے جو مصادر شریعت ہیں، ان میں سے کچھ پرائمری سورسز ہیں اور کچھ جو ہے وہ سیکنڈری ہیں۔ ہم نے مطلب ان میں سے جو سیکنڈری سورسز ہیں ان میں سے قیاس کو پڑھا تھا، اجماع کو پڑھا تھا اور اقوال صحابہ کو پڑھا تھا۔ تو جو شریعت کے ماخذ جو پرائمری نہیں ہیں، سیکنڈری ہیں، ان میں سے جو ایک سورس ہے وہ استحسان کا ہے۔ استحسان بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے فقہاء نے، مجتہدین نے جو شریعت کے احکامات ہیں وہ لیے ہیں، ڈرائیو کیے ہیں۔ تو استحسان ہے کیا، اس کو آپ پہلے سمجھ لیں۔ مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ استحسان جو ہے نا، اس کا لغوی مطلب تو یہ ہے کہ کسی چیز کو اچھا سمجھنا یا پسند کرنا، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ اور اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا غور سے آپ نے سننا ہے، اس کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ وہ یہ کہ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استحسان یہ ہے کہ ایک جو فقیہ ہوتا ہے یا جو ایک مجتہد ہوتا ہے، وہ اس کا ایک خاص منہج ہوتا ہے، لیکن کیا وہ کرتا ہے کہ کسی خاص مسئلے میں جا کے وہ اپنے اس منہج کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک خاص اس نے مطلب ایک پیراڈائم بنایا ہوتا ہے شریعت کو سمجھنے کا، ایک خاص اس کے اصول ہوتے ہیں، لیکن بعض مسائل میں جا کے وہ اپنے ان اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے اس منہج کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اسی طرح کے مسائل میں اس نے جو ہے نا ایک الگ منہج پہلے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک قیاس ہوتا ہے، قیاس ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، لیکن فقیہ یا مجتہد کیا کرتا ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے اس قیاس جلی کو چھوڑ کے قیاس خفی کو اختیار کر لیتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات جو ہے نا وہ زیادہ واضح ہو جائے گی۔ وہ مثال آگے آ بھی رہی ہے، لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے نا وہ پوری طرح کلیئر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ احناف کا یہ موقف ہے کہ نماز میں اگر کوئی بندہ ہنستا ہے، اونچی آواز میں قہقہہ لگاتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب جو قیاس ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے۔ وہ اس طرح کہ ہنسنے کا وضو ٹوٹنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے ہنسنے کا وضو ٹوٹنے کے ساتھ۔ تو اب قیاس یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہنسنے سے وضو نہ ٹوٹے، اور احناف کا جو عام اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب قیاس خبر واحد کے خلاف ہوگا تو اس صورت میں قیاس کو خبر واحد پر ترجیح دی جائے گی، اور ان کا یہ عام منہج ہے، عام اصول ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ احناف نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ قیاس کو خبر واحد پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں قیاس یہ تقاضا کر رہا تھا کہ جو ہے نا وضو نہ ٹوٹے، اور جو ہے احناف کے اصول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، کیونکہ قیاس کو خبر واحد پر ترجیح حاصل ہے۔ خبر واحد کیا ہے اس معاملے میں؟ خبر واحد یہ ہے کہ قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ خبر واحد جو حدیث ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، کہ قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں قیاس ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو احناف کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے نا اپنے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ قیاس کو خبر واحد پر ترجیح حاصل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس لیے ٹوٹ جائے گا
کہ خبر واحد میں یہ حکم آ گیا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے جو اپنا ایک خاص منہج تھا، خاص اصول تھا کہ قیاس کو خبر واحد پر ترجیح حاصل ہے، اس کو چھوڑ دیا. تو اس کو وہ یہ نام دیتے ہیں کہ جو ہمارے امام ہیں انہوں نے قیاس جلی کے مقابلے میں قیاس خفی کو اختیار کر لیا. قیاس جلی کیا تھا کہ وضو نہ ٹوٹے، لیکن قیاس جو خفی ہے، جو خفیہ ہے، جو ہڈن قیاس ہے، اس کو انہوں نے اختیار کر لیا، اور وہ اس لیے اختیار کیا کہ وہ خبر واحد میں یہ حکم آ گیا ہے. تو اسی کو استحسان کہتے ہیں. یعنی جو ایک فقیہ ہے، جو ایک مجتہد ہے، وہ بعض مسائل میں جا کے، یعنی آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ بعض مسائل میں جا کے وہ اپنے منہج کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں لوگوں کی بھلائی ہے، لوگوں کی مصلحت ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہے، تو اس لیے وہ اپنے منہج کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے وہ قیاس جلی یہ ہوتا ہے جو ایک واضح قیاس ہے، جو ایک بات واضح سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے وہ ایک ہڈن قیاس کو اختیار کر لیتا ہے جو کہ خفیہ قیاس ہوتا ہے. تو اسی کا نام استحسان ہے. آئی تھنک کلیئر ہوگی بات. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ جی سر. تو اسی کا نام استحسان ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اسی کی اب آگے وضاحت آ رہی ہے. عربی زبان میں استحسان کے معنی کسی چیز کو پسند کرنے یا پسندیدہ سمجھنے کے ہیں. حنفیہ اور مالکیہ سے اسلامی فقہ کا ایک ماخذ سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے استحسان ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو بعض فقہا تسلیم کرتے ہیں، بعض فقہا تسلیم نہیں کرتے. اور حنفیہ کی اصطلاح میں جیسا کہ علامہ کرخی نے کہا ہے، اور ان کی اس تعریف کو استحسان کی بہترین تعریف شمار کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مجتہد کسی مسئلے میں اس طرح حکم یا فیصلہ لگانے سے ہٹ جائے جس طرح اس جیسے کسی دوسرے مسئلے میں اس نے حکم لگایا تھا. عام مسائل میں وہ جو حکم لگاتا ہے نا، تو کسی خاص مسئلے میں وہ حکم نہیں لگاتا، اور اس کی وجہ کوئی قوی تر پہلو ہو جو پہلے حکم سے ہٹنے کا تقاضا کرے. کوئی ایسا پہلو اس کے ذہن میں ہو جو کہ پہلا حکم جو اس نے لگایا ہے، یہاں پہ اگر وہ یہ نہیں لگا رہا تو اس کے ذہن میں کوئی اس کے بارے میں کوئی پہلو موجود ہوتا ہے. مختلف مالکی فقہا نے اس کی جو تعریف کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجتہد جب کسی مسئلے میں جزئیات پر بحث کرے تو اس چیز کا پابند نہ رہے کہ جس طرف قیاس لے جائے اسی کو نافذ کرے، بلکہ وہ کسی کلی دلیل کے مقابلے میں کسی جزئی مصلحت کو اختیار کر لے. یعنی وہ قیاس جس کی چیز کا تقاضا کر رہا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ جو ایک کلی مصلحت ہوتی ہے نا، کلی دلیل کے مقابلے میں کوئی ایک خاص، کوئی پارشل مصلحت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ حکم لگاتا ہے. گویا مالکیہ کے نزدیک یہ تقریباً وہی چیز ہے جسے ہمارے اس زمانے میں قانون کے الفاظ کی پابندی کرنے کے بجائے اس کی روح کو ملحوظ رکھنا اور اسے یعنی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے مالکیہ کے ہاں الفاظ کے بجائے جو ایک ظاہر مطلب ہے الفاظ کا، اس کے بجائے جو ان کا مفہوم ہے نا، یا جو اس کی روح ہے الفاظ کی، اس کو لینے کا نام استحسان ہے. مثال کے طور پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا جو وہ بنو قریظہ کا معاملہ تھا، اس میں الفاظ یہ تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. یہ ظاہر الفاظ تھے. تو اب جو ہے اس کی روح کیا تھی، تو اس کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا کہ کیا ظاہر الفاظ کو لے کے ہم نے نماز ہی وہاں جا کے پڑھنی ہے اور نماز کا چاہے وقت گزر جائے، یا پھر اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہے جلدی جلدی وہاں پہنچ جائیں. تو ایک ہوتے ہیں الفاظ، ایک ہوتی ہے ان کی روح. تو مالکیہ کہتے ہیں کہ جو اس کی روح ہے نا الفاظ کی، اس کو لینے کا نام استحسان ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ایک پہلی مثال ہے، یہ ذرا مشکل مثال ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے ذرا آسان مثال ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک عورت اگر مر جائے اور اس کے بعد اس کے وارث ایک اس کا شوہر، ایک ماں، دو ماں جائے بھائی، یعنی وہ سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ ماں جائے بھائی ہیں، اور دو سگے بھائی ہوں، تو حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کو آدھا مال ملے گا، ماں کو چھٹا ملے گا، اور ماں جائے بھائیوں کو تہائی حصہ ملے گا، اور دونوں سگے بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. لیکن ازراہ استحسان دونوں سگے بھائیوں کو تہائی حصے میں ماں جائے بھائیوں کے ساتھ شریک سمجھا جائے گا، جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں. یعنی استحسان کے طور پہ جو سگے بھائی ہیں، سگے بھائیوں کو جو ہے شریک کر لیا گیا ان کی وراثت میں. حالانکہ جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے سگے بھائیوں کو جو ماں شریک بھائی تھے ان کے ساتھ وراثت میں شریک کر لیا تھا.
تو اب یہ جو کیا گیا ہے یہ بطور استحسان کیا گیا ہے، دلیل مطلب اس طرح موجود نہیں تھی، لیکن چونکہ ان جو سگے بھائی ہیں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے تھا، تو اس اعتبار سے ان کو بطور استحسان شریک کر لیا گیا ہے۔ آگے اور مثالیں آ رہی ہیں، زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ احناف کے نزدیک یہ جو استحسان ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے استحسانی قیاس، یہ وہی ہے استحسانی قیاس جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجتہد کیا کرتا ہے، قیاس جلی کے مقابلے میں قیاس خفی کو ترجیح دے دیتا ہے۔ ایک ظاہر قیاس ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر قیاس کو چھوڑ کے ہڈن قیاس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ مسئلے میں دو وصف پائے جاتے ہوں، کسی بھی مسئلے میں دو وصف پائے جاتے ہوں۔ وصف کس طرح پائے جائیں گے آگے مثال سے وضاحت ہو جائے گی، اور دونوں کا تقاضا ہو کہ اس میں دو قیاس ہوں، کسی مسئلے میں دو وصف ہوں اور دونوں کا تقاضا ہو کہ قیاس بھی الگ الگ ہو، یعنی دو قیاس ہوں، ایک جلی اور دوسرا خفی، ایک قیاس جو ہے وہ جلی ہو اور ایک قیاس خفی ہو۔ تو اگر اس حرج یعنی مشکل کو رفع کرنے کے خیال سے جو جلی قیاس کو اختیار کرنے سے سامنے آ سکتا ہے، اس پر خفی قیاس کو ترجیح دی جائے۔ یعنی اگر ہم ایک فقی جلی قیاس کو اختیار کر لے، ظاہر قیاس کو اختیار کر لے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہو کہ اس سے ایک بندہ مشکل میں پڑ سکتا ہو، تو ایک امام کیا کرے کہ اس قیاس جلی کو چھوڑ دے اور قیاس خفی کو اختیار کر لے، کیونکہ اس سے جو ہے نا ایک بندے سے یا لوگوں سے ایک حرج کو، ایک مشکل کو دور کیا جا سکتا ہو۔ اس کی مثال بھی ایک تو یہ مثال ہے، اس سے اگلی مثال زیادہ واضح ہے، وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال پنجہ رکھنے والے پرندوں، یعنی ایک عالم کس طرح قیاس خفی کو قیاس جلی پر جو ہے وہ پریفرنس دیتا ہے، اس کو کیسے پریفر کرتا ہے، اس کی مثال ایک یہ ہے، پنجہ رکھنے والے پرندوں جیسے باز، کوا، چیل اور عقاب وغیرہ کے جھوٹے پانی کی ہے۔ اگر ہم قیاس جلی کے پہلو سے دیکھیں تو ان کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اگر ہم قیاس جلی کے پہلو سے دیکھیں تو ان کا جھوٹا، اگر وہ کسی چیز میں اپنی چونچ ڈال دیں تو ان کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے۔ کیوں ناپاک ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے ناپاک ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طرح کے چرندوں کو اور پرندوں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، جو ذی ناب اور ذی مخلب، یعنی وہ جن کے چار دانت ہوں وہ درندے، اور وہ جو کہ پنجوں سے شکار کرتے ہوں، کھاتے ہوں، وہ پرندے، ان کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اب جو درندے ہیں مثلاً شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، ان کا جو جھوٹا ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے، یہ سب کو پتا ہے، سب فقہا اس کو مانتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اب جو پرندے ہیں ایسے جو کہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ باز، کوا، چیل اور عقاب وغیرہ جن کا کھانا حرام ہے، اب سوال یہ تھا کہ درندے تو آپ نے کہہ دیا کہ حرام ہے، تو اب جو پرندے ہیں پنجوں والے، تو ان کے جھوٹے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس لحاظ سے کہ وہ بھی ان کی طرح ناپاک ہیں اور ان کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا، لیکن اگر ہم قیاس خفی کے پہلو سے دیکھیں تو ان کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اب فقہا نے یہ رائے اختیار کر لی، بعض فقہا نے یہ رائے اختیار کر لی کہ ان کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے، شیر کا اس کا چیتے کا جھوٹا ناپاک ہے، لیکن جو کوا اور عقاب اور چیل وغیرہ ہیں ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ انہوں نے جو ایک ظاہر قیاس تھا، ظاہر قیاس یہ تھا کہ جس طرح آپ نے درندوں کے جھوٹے کو ناپاک کہا ہے، اسی طرح آپ کو ظاہر قیاس کو اختیار کرتے ہوئے ان پرندوں کے جھوٹے کو بھی ناپاک کہنا چاہیے، کیونکہ ان کا کھانا بھی حرام ہے تو ان پرندوں کا بھی کھانا حرام ہے۔ اگر ان کا جھوٹا حرام ہے تو ان کا بھی جھوٹا حرام ہونا چاہیے۔ لیکن فقہا نے کیا کہا کہ یہ جو پرندے ہیں باز، کوا، چیل وغیرہ، ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا، اور انہوں نے قیاس جلی کے مقابلے میں، ایک ظاہر قیاس کے مقابلے میں قیاس خفی کو جو ہڈن قیاس تھا اس کو اختیار کر لیا۔ وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ والے پرندے اپنی چونچوں سے پانی پیتے ہیں اور پانی میں اپنا لعاب نہیں ڈالتے جیسے شکار کرنے والے درندے ڈالتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو درندے ہیں ان کے جھوٹے کو ناپاک اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ جب کسی چیز میں منہ مارتے ہیں تو ان کا لعاب اس چیز میں چلا جاتا ہے، جبکہ جو
یہ جو درندے ہیں یہ جو پرندے ہیں، جب یہ کسی چیز میں چونچ مارتے ہیں تو یہ صرف چونچ لگاتے ہیں، ان کا لعاب جو ہے وہ اس چیز میں، اس پانی میں یا اس کھانے پینے والی چیز میں نہیں جاتا، تو اس لیے ہم ان کے جھوٹے کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ قیاس جلی کے مقابلے میں قیاس خفی کو اختیار کر لیا، قیاس خفی کو ترجیح دے دی، تو اسی کا نام استحسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے بات؟ تو جی جی سر۔ احناف کے نزدیک جو پہلی قسم ہے استحسان کی، وہ ہے استحسانی قیاس، یعنی قیاس جلی کے مقابلے میں قیاس خفی کو، ہڈن قیاس کو ترجیح دے دی جائے۔ اس کے بعد ان کے نزدیک جو اگلی قسم ہے وہ ہے استحسان السنہ اب الاجماع اب الضرورہ، یعنی سنت یا اجماع یا ضرورت کا استحسان۔ اب اس میں کیا ہے، یعنی وہ تھا جو استحسانی قیاس تھا، وہ یہ تھا کہ ایک قیاس کے مقابلے میں دوسرے قیاس کو ترجیح دے دی جائے۔ یہ جو ہے نا استحسان، جو استحسان سنت ہے یا استحسان اجماع ہے یا استحسان ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف قیاس ہو اور ایک طرف سنت ہو، ایک طرف قیاس ہو اور ایک طرف اجماع ہو، ایک طرف قیاس ہو اور ایک طرف ضرورت ہو۔ تو کیا کیا جائے کہ جو ہے نا قیاس کے مقابلے میں جو قیاس کو ترجیح دے دی جائے، سنت کے مقابلے میں، یعنی سوری اس کو ہم دیکھتے ہیں، زیادہ وضاحت ہو جائے گی، تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ میں ہو گیا ہوں۔ سنت اجماع کے مقابلے میں قیاس کو جو ہے نا وہ فوقیت دے دی جائے۔ نہیں، سنت کے مقابلے میں قیاس کو کیسے دینی ہے ترجیح؟ ایک سیکنڈ۔ اچھا، یہ کہ مسئلہ میں جلی اور خفی دو قیاس نہ پائے جائیں، بلکہ ایک ہی قیاس پایا جائے اور اس کے ساتھ ایک حدیث یا اجماع یا ضرورت بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس حدیث یا اجماع یا ضرورت کو اس قیاس پر ترجیح دیں، یعنی قیاس کو ترجیح نہیں دینی، ہاں یہاں بات کلیئر ہو گئی ہے، قیاس کو ترجیح نہیں دینی، بلکہ آپ نے، یعنی ایک طرف قیاس ہے اور ایک طرف سنت یا اجماع یا ضرورت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قیاس کو چھوڑ دینا ہے۔ قیاس ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہے، قیاس ایک چیز کو طلب کر رہا ہے، قیاس ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور قیاس کو چھوڑ کے آپ سنت کو اختیار کر لیتے ہیں، یا آپ اجماع کو اختیار کر لیتے ہیں، یا آپ ضرورت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس کا نام استحسان بالسنہ یا اجماع یا ضرورت ہے۔ اس استحسان سنت کی ایک مثال یہ ہے کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ صحیح ہو، کیونکہ سنت میں ایسا ہی آیا ہے۔ حالانکہ قیاس یہ ہے کہ روزہ باطل قرار پائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا ہے۔ اب اگر ایک بندے نے کھا پی لیا، ٹھیک ہے، اب اس نے بھول کے کھایا یا جان بوجھ کے کھایا، یہ بات ابھی ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بندے نے کھا پی لیا، تو اب قیاس بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹنا چاہیے، اس نے، اللہ تعالیٰ نے تو کھانے پینے سے منع کیا تھا، تو قیاس یہ چیز اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے، یعنی وہ اس کا روزہ ختم ہو جانا چاہیے، قیاس یہ چاہ رہا ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن سنت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ بھول کے کھا پی لے اس کا روزہ صحیح ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا کیا گیا، قیاس کے مقابلے میں سنت کو ترجیح دے دی گئی۔ قیاس ایک چیز کا تقاضا کر رہا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں سنت کو مان لیا گیا۔ تو یہ ہے استحسان سنت کی مثال۔ اگلی ہے استحسان اجماع۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عقد استثناء، کسی سے کوئی چیز بنوانے کا معاہدہ صحیح ہو، کیونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، حالانکہ قیاس کی دوسری باتیں ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی چیز آپ جو ہے نا آرڈر پہ بنواتے ہیں، اس کو پنجابی میں سائی پہ کہتے ہیں، سائی پہ کوئی چیز بنوانا۔ تو اب جب آپ کوئی چیز آرڈر پہ بنواتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ فرنیچر بنواتے ہیں، تو آپ جو ہے جو ایک کاریگر ہے، فرنیچر بنانے والا ہے، اس سے کوئی چیز آرڈر پہ بنواتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اب قیاس اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایسا معاہدہ ہے نا وہ باطل ہونا چاہیے۔ باطل اس لیے ہونا چاہیے، کوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے کہ آپ جس کو خرید رہے ہوں، کہ آپ کوئی بیڈ خرید رہے ہوں، آپ کوئی میز خرید رہے ہوں، کوئی چیز خرید رہے ہوں، لیکن آرڈر پہ جب آپ کوئی چیز بنواتے ہیں تو کوئی چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی جس کا آپ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ جو چیز سامنے نہیں ہے تو اس کا معاہدہ نہ ہو، لیکن اجماع نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز آرڈر پہ بنوائیں اور وہ چیز سامنے موجود نہ ہو، آپ اس کی صفات بتا دیں، تو آپ کا وہ جو ایگریمنٹ ہے، جو آپ کا معاہدہ ہے، وہ صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، تو
यहाँ पे क्या किया गया है, क्यास के मुकाबले में इजमा को तरजीह दी गई है। क्यास ये कहता था कि जो चीज़ मौजूद नहीं है उसका मुआदा ना हो, आपके सामने चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन इजमा यानी मुसलमानों का इस बात पे इजमा हो चुका है कि आप जो अक़द इस्तिस्ना है, जो ऑर्डर वाली बै है वो आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्यास के मुकाबले में इजमा को इख्तियार कर लिया। उसके बाद है इस्तिस्नाने ज़रूरत, यानी आप क्या करते हैं, एक तरफ क्यास है और एक तरफ ज़रूरत है, आप क्या करते हैं, क्यास को छोड़ देते हैं और उसके मुकाबले में ज़रूरत को इख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कुओं और हौज़ों की पाकी और सफाई, क्योंकि ज़रूरत इसका तकाजा करती है, हालांकि क्यास कहता है कि उनका कभी भी पाकी और सफाई ना हो, उनकी कभी भी पाकी और सफाई ना हो। यानी क्यास ये कहता है कि जो कुएं हैं उनका पानी कभी भी पाक नहीं हो सकता। किस तरह पाक नहीं हो सकता, वो इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि जो कुएं होते हैं ना ज़मीन में, उनकी साइंस ये होती है कि जब आप कुएं से पानी निकालते हैं, मिसाल के तौर पे एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो उतना ही पानी और उस कुएं में आ जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पे कुएं में कोई चीज़ मर जाए, कोई कुत्ता मर जाए, कोई सूअर मर जाए, तो अब क्या है, पानी तो नापाक हो गया है। आपने कुएं में से कुत्ते को निकाल लिया, सूअर को निकाल लिया, अब आपने क्या किया कि उस पानी को पाक करना शुरू किया। लेकिन क्या किया कि जब आपने एक बाल्टी निकाली तो उतना पानी और उसमें शामिल हो गया, 2 बाल्टियां निकाली उतना पानी और शामिल हो गया। तो आप जितना मर्जी पानी निकालते जाएं वो तो बज़ाहिर पाक हो ही नहीं सकता पानी। या जो जब कुत्ता मर गया या सूअर मर गया तो जो पानी दीवारों के साथ लग गया, आप उसको कैसे पाक करेंगे? तो जो क्यास इस बात का तकाजा करता था कि वो पानी पाक ही ना हो, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की थी कि उस पानी को पाक समझा जाए। तो हमने क्या किया कि एक हद तक, जब कुत्ता मर गया या सूअर मर गया, एक हद तक पानी निकाल लिया और उसके बाद लोगों की ज़रूरत को समझते हुए क्या किया कि उस पानी को पाक तसव्वुर कर लिया, पाक समझ लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया कि ज़रूरत को क्यास पर तरजीह दे दी। क्यास ये कहता था कि वो पानी पाक ही ना हो, लेकिन ज़रूरत ये इस बात को कहती थी कि उसका पानी पाक समझा जाना चाहिए। तो जो इस्तिसान सुन्नत या इस्तिसान इजमा या इस्तिसान ज़रूरत है वो ये है, यानी आप क्यास को छोड़ देते हैं और उसके मुकाबले में सुन्नत को या इजमा को या फिर ज़रूरत को तरजीह दे देते हैं। इस्तिसान के बारे में इमाम शाफी की राय, इमाम शाफी ने इस्तिसान के बारे में ना बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और वो कहते हैं कि मन इस्तहसन फ़क़द शरा, जिसने इस्तिसान किया ना, इस्तिसान से काम लिया तो उसने गोया कि शरीयत साजी की, नई शरीयत बना दी। असल में जो इमाम शाफी इस्तिसान के खिलाफ में है ना, उन्होंने इस्तिसान को इतना ज़्यादा बड़ा जुर्म करार दिया है, उसकी एक ख़ास वजह है। असल में इमाम शाफी जो हैं वो इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, जो कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, तो इमाम शाफी उनके शागिर्द हैं। तो इमाम शाफी की चूँकि एक अलग फ़िक़ा थी, तो इमाम शाफी के अहनाफ के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात और मुनाज़रे होते रहे हैं। तो जो असल में अहनाफ ने इस्तिहसान का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया, उन्होंने ज़रूरत से भी ज़्यादा इस्तिहसान का इस्तेमाल किया। और इमाम शाफी कहते हैं कि उन्होंने ये जो इस्तिहसान का एक प्रिंसिपल इख्तियार किया है ना, उसकी एक ख़ास वजह यह है कि वो अपने इमाम के कौल को किसी न किसी तरीके से सही साबित करना चाहते हैं। जहाँ भी उनको अपने इमाम के फतवा की, कौल की कोई दलील समझ नहीं आई ना, तो उन्होंने वहाँ पे कह दिया जी, उन्होंने इमाम साहब ने यहाँ पे क्यासे जली के मुकाबले में क्यासे खफी को इख्तियार किया और इस चीज़ को उन्होंने इस्तिहसान का नाम दे दिया। हालांकि वो कहते हैं कि जहाँ पे उनको अपने इमाम के फतावा की, कौल की कोई नस नहीं मिली थी, तो उनको चाहिए था कि वो अपने इमाम के कौल को छोड़ के नस को इख्तियार कर लेते और सुन्नत को इख्तियार कर लेते और अपने इमाम का कौल छोड़ देते। लेकिन इमाम शाफी जो है वो कहते हैं कि वो अपने इमाम की बात को साबित करने के लिए उन्होंने, अहनाफ ने क्या किया है, एक नए नए उसूल बना दिए हैं कि ये उसूल बना दिया, जब बात समझ नहीं आई, अगर इमाम साहब ने कहा है जी कहा से वुजू टूट जाता है, तो अब बजाय इसके कि वो अहनाफ क्या करते हैं कि इसके मुकाबले में इस सिलसिले में जो नस है या जो मौक़िफ़ है शरीयत का, उसको इख्तियार करके इमाम साहब के मौक़िफ़ को छोड़ देते। लेकिन अहनाफ ने क्या किया कि उन्होंने इमाम साहब के कौल को जो है वो किसी न किसी तरीके से सही साबित कर दिया कि कह से वुज़ू
ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتا دی کہ امام صاحب نے کیسے جلی کے مقابلے میں کیسے خفی کو اختیار کر لیا تھا، اور یہ استحسان ہے. تو یہ والا جو استحسان ہے اس کے امام صاحب بہت زیادہ خلاف ہے. اس کو وہ یعنی امام صاحب پورے استحسان کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جو استحسان کا غلط استعمال بعض لوگوں نے کیا وہ اس کے خلاف ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی، ورنہ استحسان کا بعض جگہوں پہ استعمال تو امام شافعی نے خود کیا ہے. تو اپنی کتاب الام میں ابطال الاستحسان، استحسان کو باطل قرار دینے کا نام سے ایک باب بھی باندھا ہے. ان سے یہ قول بھی منقول ہے، من استحسن فقد شرع. اپنی کتاب الرسالہ میں وہ لکھتے ہیں جس نے کسی حکم کا استحسان کیا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے نماز پڑھنے کے لیے جدھر بہتر جانا رخ کر لیا، یہی کعبہ کی سمت ہے، بغیر اس کے کہ اس کے پاس کعبے کی سمت متعین کرنے کے لیے شارع کے قائم کردہ دلائل میں سے کوئی دلیل ہو. یعنی جب جدھر اس کا دل کیا اس نے منہ کر کے نماز پڑھ لی، اور اس نے کہا کہ جو ہے نا میں نے کیسے خفی کو کیسے جلی پر ترجیح دے دی. نیز وہ کہتے ہیں کہ استحسان لذت لینے کا نام ہے. اگر دین میں استحسان کو اختیار کرنا جائز ہوتا تو وہ شریعت کا علم نہ رکھنے والے اہل عقول کے لیے جائز ہوتا، اور یہ جائز ہوتا کہ دین سے متعلق ہر باب میں ہر چیز کو شریعت بنا لیا جائے اور ہر شخص اپنے لیے خود شریعت بنا لے. اتنے زیادہ وہ استحسان کے بارے میں کانشیس ہیں. استحسان کو باطل قرار دینے کے لیے امام شافعی نے جو دلائل دیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ استحسان نہ نص ہے اور نہ نص پر محمول کرنا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے شریعت کے احکام پہچانے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں استحسان کیا ہے؟ نہ نص ہے، یعنی وہ تو کیسے خفی ہے، خفیہ قیاس ہے، نہ وہ کوئی نص ہے، اور نہ ہی اس کو کسی نص پہ جو ہے نا اپلائی کیا ہے. تو شریعت کے تو جو احکامات ہیں وہ تو نصوص سے پتہ چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے صحیح، یہ نہ کتاب ہے، یہ نہ کتاب ہے نہ سنت، اور نہ کتاب و سنت کی طرف رجوع. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی چیز کے بارے میں تم باہم جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیرو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش اور ہوا پرستی کی بنا پر کوئی بات نہ کرتے تھے، لیکن آپ استحسان کی بنیاد پر کوئی فتویٰ نہ دیتے تھے، بلکہ استفتاء کا جواب نہ ہونے کی صورت میں وحی کا انتظار فرماتے تھے. یعنی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی سوال کا اگر وحی کی طرف سے جواب نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے رسول وحی کا انتظار کرتے تھے، نہ کہ یہ کرتے تھے کہ ایک اپنی طرف سے کوئی قیاس کر کے اس کا جواب دیتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول وحی کا انتظار فرماتے، اور جب وحی آ جاتی تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اللہ کے رسول فتویٰ دیتے تھے. جس طرح کہ اللہ کے رسول سے زہار کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے انتظار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کے بارے میں قرآنی آیات نازل فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ پر سخت گرفت فرمائی جنہوں نے آپ کی عدم موجودگی میں استحسان کی بنیاد پر فتویٰ دیا، جیسے وہ لوگ جنہوں نے ایک مشرک کو جس نے درخت کی پناہ لے لی تھی جلا ڈالا تھا. یعنی صحابہ اکرام نے ایک شخص کو جس نے پناہ لے لی تھی درخت کے پیچھے، جب اور کوئی حل نہیں ان کو نظر آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس جلا ڈالا اس درخت کو اور اس مشرک کو. تو یعنی انہوں نے مطلب اپنی رائے سے ایک قیاس کیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو غلط قرار دیا. استحسان کا نہ کوئی ضابطہ ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی چیز جس پر قیاس کر کے حق کو باطل سے پہچانا جا سکے جیسا کہ قیاس میں ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ امام شافعی نے استحسان کے خلاف یہ جو سخت موقف اختیار کیا ہے اس میں وہ معذور تھے، کیونکہ ان کا مسلک نص کی پابندی کرنے کا تھا اور قیاس کی بنیاد بھی وہ نص پر رکھتے تھے. اس لیے ان کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھی کہ فقیہ چاہے وہ کوئی ہو محض اپنی پسند پر فتویٰ کی بنیاد رکھے. یعنی اس کو کوئی چیز اچھی لگی اور اس بنیاد پہ اس نے فتویٰ دے دیا اور رائے یہ اختیار کر لی کہ ہم نے ایک ظاہر قیاس کے مقابلے میں ایک خفی قیاس کو اختیار کیا ہے. تو وہ اس چیز کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ نص کو ہی ترجیح ہونی چاہیے. دوسری طرف حنفی فقہا جنہوں نے قیاس میں ضرورت سے زیادہ توسیع کا مظاہرہ کیا، ان کے قیاس نے جب کسی حدیث سے ٹکراؤ کی شکل میں کبھی صورت اختیار کر لی تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ استحسان کا سہارا لیں اور اس حدیث کو اپنے قیاس پر ترجیح دے لیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ معذور تھے، کاش اس کے بعد بھی ان کے فتویٰ نے صحیح صورت اختیار کر لی ہوتی. یعنی جو فقہا نے ایک رائے اختیار کی وہ تو معاملہ ان کے ساتھ ہے، لیکن جو بعد کے لوگ تھے جب ان کو ایک بات اگر سمجھ آ رہی تھی تو ان کو اپنے فتوے کی جو رخ تھا اس کی جو ڈائریکشن تھی اس کو صحیح کر لینا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ
ہوا وہ جس کی طرف امام شافعی اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے. جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ نماز میں کہا سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ قیاس تو یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے، لیکن چونکہ وہ آثار کا متبع ہے اس لیے وضو کرنا ضروری سمجھتا ہے. ایسا شخص اگر صحیح و معروف آثار کی پیروی کرتا تو ہماری نظر میں زیادہ قابل ستائش ٹھہرتا، لیکن وہ تو صحیح و معروف آثار کو رد کرتا اور ضعیف و منقطع آثار کو اختیار کرتا ہے. یعنی اگر وہ صحیح آثار کو اختیار کر لیتے اور یہ جو ضعیف بات تھی اس کو چھوڑ دیتے اور صحیح آثار کو اختیار کر کے کہتے کہ کہا سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ تو بات صحیح ہوتی. لیکن انہوں نے امام صاحب کی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک ضعیف حدیث کا، ضعیف اثر کا سہارا لیا کہ جو ہے نا کہہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہی بات حنفیہ کے قیاس کو ترک کر کے ان احادیث کو اختیار کرنے کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جن کی بنیاد پر انہوں نے نبیذ سے وضو کرنے کو جائز ٹھہرایا، حیض کی کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن مقرر کی اور نماز جمعہ کے لیے مصر جامع کی شرط لگائی وغیرہ. اور اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ استحسان کے وقت جب وہ اپنے کسی قیاس کو چھوڑتے ہیں تو اسے غلط قیاس قرار نہیں دیتے. یعنی جب وہ ایک قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ وہ قیاس غلط تھا، بلکہ وہ ان کے نزدیک قیاس یعنی صحیح قیاس ہی رہتا ہے. وہ اسے صرف اس خاص مسئلے میں چھوڑتے اور استحسان کو اس پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی ایک خاص مسئلے میں وہ ایک اپنے منہج کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی مسائل میں وہ اسی منہج پہ قائم رہتے ہیں. دوسرے مسائل میں ان کے نزدیک اس کا استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے گویا یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. آخر یہ کیا ہے اور اسے کیا نام دیا جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر استحسان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اسی لیے تو پڑتی ہے کہ اپنی رائے اور قیاس کرتے کرتے ان کا قیاس کبھی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اسے صحیح صورت دینے کے لیے استحسان کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر پہلے ہی قیاس کی بنیاد صحیح حدیث پر رکھ لی جائے تو کیوں وہ کبھی صورت اختیار کرے؟ امام شافعی کے بعد جتنے فقہائے حدیث آئے سب نے استحسان کے بارے میں ان کی اس رائے پر ان سے موافقت کی. چنانچہ امام ابن حزم کہتے ہیں تو صحیح بات یہ ٹھہری کہ استحسان من مانی ہوا پرستی اور ضلالت ہے، بلکہ خود حنفیہ میں سے امام طحاوی نے استحسان کا انکار کیا ہے. امام ابن تیمیہ گرچہ قیاس کے لیے علت کو حکمت یعنی غیر منضبط مناسب وصف قرار دیتے ہیں، لیکن وہ بھی استحسان کا سختی سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں حکمت کا مقام دائرہ قیاس کے اندر ہے نہ کہ باہر، جبکہ استحسان اس سے باہر کی چیز ہے. تو استحسان کا جو ایک پرنسپل ہے اس کو بعض فقہاء نے اختیار کیا ہے اور بعض فقہاء نے اختیار نہیں کیا. بعض فقہاء نے اس میں بہت سخت نقد کیا ہے اور بعض فقہاء نے اس کو چوز کیا ہے، اختیار کر لیا ہے. تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ استحسان کو اگر شریعت کی روشنی میں ہی پرکھا جائے اور اس کے دلائل کی ہی روشنی میں اگر کوئی استحسان صحیح ہو تو اس کو اختیار کیا جائے تو وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اپنے من مانے فتاوا کو اور اصولوں کو ثابت کرنے کے لیے استحسان کو استعمال کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے. لیکن بعض جگہوں پہ استحسان کا استعمال درست ہے، جس طرح کہ ہم نے کچھ مثالیں پڑھی ہیں، جس طرح کہ استحسان سنت، اجماع اور جو ہے وہ آرڈر پہ کوئی چیز بنوانا. اب آرڈر پہ چیز بنوانا یہ بھی اس بنیاد پہ ہے کہ اس میں جو ہے نا لوگوں کی بہتری ہے، بھلائی ہے، مصلحت ہے. ایک چیز موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس کی اجازت دیتے ہیں اور یہ استحسان کے طور پہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اور تو چونکہ اس کے پیچھے ایک دلیل موجود ہے، اجماع موجود ہے، تو اس بنیاد پہ ہم اس کو جائز کہتے ہیں. تو یہ استحسان ہے جو کہ سیکنڈری سورسز ہیں جس سے ہم احکامات ڈرائیو کرتے ہیں شریعت کے، ان میں سے ایک سورس استحسان کا ہے. استحسان کے بعد جو اگلا سورس ہے وہ مسالے مرسلہ کا ہے. مسالے مرسلہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، مسالے مرسلہ یہ ہے کہ ایک جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے کسی چیز کو اختیار کر لیا جائے. لوگوں کی مصلحت کو، لوگوں کی بھلائی کو، لوگوں کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز کو اختیار کر لینے کا نام جو ہے وہ مصلحت ہے. بیسیکلی جو شریعت ہے نا، ہماری شریعت، دین ہمارا، وہ محض یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری آخرت کی بہتری کے لیے آیا ہے، بلکہ جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، وہ آخرت کی بہتری کے ساتھ ساتھ جو ہماری دنیا کی اصلاح ہے اس کے لیے بھی آیا ہے. دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بھی آسان بنانے کے لیے آیا ہے. دین اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو بلا وجہ مشقت میں ڈالا جائے، بلکہ دین اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کی دنیا کو بھی جو ہے نا وہ بہتر کیا جائے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں. جو شریعت کے احکامات ہیں اور اس کے پیچھے بعض فقہا کہتے ہیں کہ جو مقاصد شرع ہیں وہ 5 یا 6 طرح کے مقاصد ہیں.
شریعت نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ تو یا تو وہ دین کی حفاظت کے لیے دیے ہیں، یا وہ جان کی حفاظت کے لیے دیے ہیں، یا وہ مال کی حفاظت کے لیے دیے ہیں، یا وہ عقل کی حفاظت کے لیے دیے ہیں، یا وہ نسل کی حفاظت کے لیے دیے ہیں۔ 5 مقاصد شرع ہیں، اور ان 5 مقاصد کو ایک شریعت کس طرح پورا کرتی ہے؟ وہ اس طرح کہ دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین کو چھوڑنے کو حرام قرار دیا، ارتداد کو حرام قرار دیا۔ جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ قصاص اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا، جان کے بدلے میں جان ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کو حرام کیا، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ عقل کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی؟ وہ اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عقل کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کی حفاظت کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا کہ اگر زنا ہوگا تو بھائی جو نسل ہوگی اس کے بارے میں آپ یقینی طور پہ کوئی بات کہہ ہی نہیں سکیں گے، کون کس کا بچہ ہے، کون کس کا بیٹا بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نسل کی حفاظت کے لیے زنا کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، جو شریعت آئی ہے، وہ اس کے کچھ مقاصد ہیں، وہ دنیا کی بہتری کے لیے آئی ہے، دنیا کو آسان بنانے کے لیے آئی ہے۔ تو اسی بنیاد پہ جو مصالح مرسلہ ہیں، یہ بھی ایک اس طرح کا رول ہے کہ جس میں لوگوں کی مصلحت ہوگی، لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اب مصالح مرسلہ کو لینے کے کیا اصول ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا پرنسپلز ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات انسانوں کو دیے ہیں، ان میں انسانوں کی مصلحت ہے۔ وہ مصلحت کئی دفعہ بہت واضح ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ جو ہے وہ الفاظ میں واضح نہیں ہوتی، اور فقہاء اور مجتہدین کوشش سے اس مصلحت کو تلاش کرتے ہیں۔ تو انہی مصالح مرسلہ کی بنیاد پہ کہ جو چیزیں لوگوں کی مصلحت کے لیے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام کیا تھا، چونکہ اس میں لوگوں کی مصلحت تھی۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے قرآن کو اس طرح جمع کرنے کا کام نہیں کیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے تاکہ قرآن کو لوگوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکے، اس بنیاد پہ قرآن کو جمع کرنے کا کام کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کام کروائے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو لوگوں کی مصلحت کے لیے تھے۔ تو اب اس مصلحت کی کیا تفصیلات ہیں، اور کس چیز کو کون سی ایسی مصلحت ہے جس کو ہم مصلحت کہہ سکتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم مصلحت نہیں کہہ سکتے، تو یہ پرنسپل ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے۔ مصلحت جس کی جمع مصالح کے لفظی معنی فائدہ اور منفعت کے ہیں، اور فقہاء کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو منفعت پہنچا کر اور ان سے ضرر کو دفع کر کے ان کے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کی جائے۔ ان سے جو کوئی ہارمفل چیزوں کو ان سے ہٹا کے ان کی جو ان کا جو دین ہے، ان کی جان ہے، ان کی عقل ہے، ان کی نسل ہے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے۔ یہ بات قطعی طور پہ ہر شخص کو معلوم ہے، اور اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شریعت کے سب احکام لوگوں کے مصالح پر مشتمل ہیں، چاہے دنیا و آخرت میں فوائد بہم پہنچا کر اور چاہے ان سے نقصانات کو دفع کر کے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثت لاتمم حسن الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مصالح مرسلہ کیا ہیں؟ جہاں تک شرعی احکام سے مصالح کا پتہ چلتا ہے، ان کی 3 قسمیں، یعنی جو مصلحتیں ہیں، جو مصالح ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ مصالح مرسلہ کی نہیں بلکہ مصالح کی۔ یہ آپ جو ڈفرنس ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں، کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی احکام سے مصالح کا پتہ چلتا ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جو مصالح ہیں نا، جو مصلحتیں ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معتبر مصالح کی ہے، اور ان سے مراد وہ مصالح ہیں جن کے معتبر یعنی حقیقی اور صحیح ہونے کا پتہ شریعت سے چلتا ہے۔ یعنی کچھ مصالح ایسے ہوں کہ شریعت نے خود بخود ان کو معتبر مصالح قرار دیا ہو، ان کو جو ہے نا معتبر سمجھا ہو، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جن کو شریعت نے معتبر قرار دیا، اس میں ہماری کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس کے خلاف ہم ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے تحت وہ سب مصالح آتے ہیں جن کو بروئے کار لانے اور ان تک پہنچنے کے لیے شریعت نے احکام مقرر کیے، جیسا کہ اس نے جہاد کا حکم دیا تاکہ دین کی حفاظت کی جائے،
قصاص کا حکم دیا، جو وہی سارے مسائل جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ ہیں دین، جان، مال، عقل، نسل، ان چیزوں کی حفاظت کرنا. تو ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے نا اقدامات کیے ہیں. مثال کے طور پہ قصاص کو اس لیے نافذ کر دیا کہ جان کی حفاظت ہو جائے، اور جو ہے نسل کی حفاظت ہو، اس لیے زنا کو حرام قرار دے دیا، چوری کو حرام اس لیے قرار دے دیا تاکہ جو ہے انسان کے مال کی حفاظت ہو جائے. تو یہ وہ مسالے ہیں وہ شریعت نے معتبر قرار دے دیا. ٹھیک ہے. دوسری جو قسم ہے وہ ہے لغو مسالے کی. پہلی تھی معتبر مسالے جن کو شریعت نے صحیح مانا ہے، دوسرے وہ ہیں جن کو شریعت نے لغو قرار دے دیا، ان کو غلط قرار دے دیا. مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ وراثت میں جتنا ایک مرد کا حصہ ہے، بیٹے کا حصہ ہے، تو بیٹی کا بھی اتنا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی کچھ جو ہے وہ اخراجات ہیں. تو جس طرح بیٹے کو حصہ ملتا ہے اتنا ہی حصہ بیٹی کو ملنا چاہیے. تو یہ ایسی مصلحت ہے جس کو شریعت نے خود لغو قرار دے دیا. شریعت نے کہا ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل ہے بس. تو یہ ایسی قسم ہے جس کو شریعت نے لغو قرار دی. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم ان مسائل کی ہے جن کے معتبر یا لغو ہونے کا شرعی احکام سے پتہ نہ چلے، جن کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ معتبر ہیں یا لغو ہیں. یعنی جو شریعت کے احکام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت تو ضرور ہے، لیکن ہمیں ان کے مصلحت کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو جیسی یہ مصلحت کے کاریگروں سے چیز کو ٹھیک رکھنے کی ضمانت کی جائے. ایک آدمی کو کئی لوگ مل کر قتل کر دیں تو اس کے بدلے میں ان سب کو قتل کیا جائے. اگر ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور 10 لوگ ایسے تھے کہ قتل میں شریک تھے، فائرنگ ایک بندے نے کی لیکن 9 بندے ایسے تھے کہ جو اس کی ہیلپ کرنے والے تھے، اب پتہ نہیں چل رہا کہ اب جو 10 کے 10 لوگ ہیں ان سب کو سزا دی جائے گی یا ایک بندے کو قتل کیا جائے گا. تو جب اس طرح کے مسئلے میں کوشش کی جاتی ہے تو ان کو جو ہے نا کوشش کر کے جب کسی مصلحت کو سمجھا جاتا ہے تو ان کو جو ہے نا ہم مسالے مرسلہ کہتے ہیں، جو کہ آج یہ جو مصدر شریعت ہے نا اسی کا نام مصلحت مرسلہ ہے، مسالے مرسلہ ہے. مسالے مرسلہ کو حجت ماننے میں فقہا کی آراء. اس بارے میں فقہا کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر مسالے مرسلہ شریعت کے مقاصد سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کے کسی حکم سے متصادم نہ ہوں تو انہیں معتبر مسالے کے دائرے میں شامل کرنا ضروری ہے. البتہ ان کے مابین اختلاف اس بارے میں ہے کہ انہیں کس حد تک اختیار کیا جائے. اس کی تفصیل یہ ہے، انہیں سب سے کم اختیار کرنے والے ظاہریہ ہیں. یعنی مسالے مرسلہ بظاہر تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے مسالے کا لحاظ رکھا جائے، لیکن دوسری طرف یہ اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہے مسالے مرسلہ کہ کون سی ایسی مصلحت ہے. اب ایک بندہ کہے گا جناب یہ والی مصلحت ہے، یہ مصلحت زیادہ بہتر ہے اور اس مصلحت کی بنیاد پہ ہم یہ موقف اختیار کر لیتے ہیں. دوسرا کہے گا نہیں یہ زیادہ مصلحت بہتر ہے، اس کی بنیاد پہ. یعنی مثال کے طور پہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت کی گواہی مرد کے برابر ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو اگر ڈی این اے سے کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو شہادت کی ضرورت نہ ہو کیونکہ اس میں مصلحت ہے، آسانی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کس چیز کو مصلحت قرار دیا جائے گا، کس کو مصلحت قرار نہیں دیا جائے گا، مصلحت کا دائرہ کار کیا ہوگا، اس کی حدود کیا ہوں گی، اس کی تفصیلات کیا ہوں گی. یہ ساری چیزیں قابل بحث ہیں. اگر ہر بندے کو مصلحت اختیار کرنے اور اس کے مطابق کوئی بھی اوپینین اختیار کرنے کا موقع دیا جائے، وہ تو پھر ایک شریعت ایک عجیب کھلواڑ اور مذاق بن جائے گا. تو اس کی بھی فقہا نے کچھ حدود، کچھ قیود مقرر کی ہیں. تو مصلحت کو جو سب سے کم اختیار کیا ہے مصلحت مرسلہ کو، مسالے مرسلہ کو، وہ ظاہریہ ہے کیونکہ وہ نص کے ظاہر کے پابند ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے جو ہے نا اس کو بہت کم اختیار کیا ہے. ظاہریہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے شافعیہ ہیں کیونکہ وہ اگرچہ قیاس کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک علت جو قیاس کی بنیاد ہے کا منضبط ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ صرف انہی مسائل کو لیتے ہیں جن کی اجازت قیاس دیتا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو علت ہوتی ہے نا، علت کا ریگولرائز ہونا بہت ضروری ہے. تو علت کو ریگولرائز کرنے کے لیے انہوں نے مطلب وہ کافی انہوں نے
جو مصالح مرسلہ ہیں بہت احتیاط سے، اب بس آپ یہ سمجھ لیں، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ وہ کافی محتاط ہیں. ظاہریہ سے زیادہ انہوں نے مصالح مرسلہ کو اختیار کیا ہے، لیکن وہ کافی محتاط ہیں. اس باب میں حنفیہ کے ساتھ انہوں نے بھی بھلائی کے کاموں میں صفی کم عقل کی وصیت کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر مسلمان جنگ کی حالت میں اموال غنیمت کو منتقل نہ کر سکیں اور نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں تو انہیں جلا ڈالیں تاکہ دشمن کو کمزور کیا جا سکے. مثال کے طور پہ جو اوپر وہ کہہ رہے ہیں نا صفی کم عقل کی وصیت کو جائز قرار دیا ہے، وہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن وہ کم عقل ہے، اس کی عقل پوری طرح سلامت نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں مینٹلی ایشوز ہیں. تو مثال کے طور پہ اب پاکستان میں سیلاب ہے تو کیا کرتا ہے ایسا بندہ، اس کے پاس 5 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا سیلاب زدگان کو دے دیا. اب بظاہر تو اس کی عقل کم ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس نے جو بھی یہ ایگریمنٹ کیا ہے یا جو بھی یہ بات کہی ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ وہ کم عقل ہے. لیکن لوگوں کی مصلحت یہ ہے کہ لوگ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو اگر اس نے 1 لاکھ دے دیا ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے. تو امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے کہ انہوں نے بھی بھلائی کے کاموں میں صفی کی وصیت کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ مثال کے طور پہ اموال مسلمانوں نے کہیں جنگ کی اور ان کے پاس مال غنیمت آ گیا. اب کیا ہے کہ وہ اس مال غنیمت کو اپنے علاقے میں شفٹ نہیں کر سکتے، منتقل نہیں کر سکتے، شفٹ کرنا مشکل ہے. تو اب اگر وہ اس کو وہاں چھوڑتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو مشرکین ہیں، ان کے دشمن ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، ان کے استعمال میں وہ چیزیں آئیں گی اور اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال غنیمت کو تلف کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مصلحت ہے، یہ مصالح مرسلہ میں سے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. شافعیہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنفیہ ہیں. ظواہر سب سے کم، اس سے زیادہ شافعیہ، اس سے زیادہ احناف. کیونکہ قیاس کی علت اگرچہ ان کے نزدیک بھی منضبط ہے لیکن وہ استحسان تک جاتے ہیں. اس بات میں امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ بنو ہاشم کے افراد کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اپنے خمس میں حصہ سے محروم ہو گئے ہیں. خمس کیا ہوتا ہے جو بتائے گا؟ سر وہ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کے جو 5 حصے کیے جاتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جیسے ان کو اختیار تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر یا جیسے بھی نہیں، تو خرچ کریں. جو ہر مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، کوئی اور بتائے گا؟ کیا ہر مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے؟ سر جو زمین وغیرہ ہوتی ہے اس کو تو نہیں اس طرح کیا جاتا. اینی ون ایلس؟ جی سر، یہی کہ زمین میں جو ہوتی ہے وہ نہیں کاٹی جاتی. مال فے بھی ہوتا ہے نا، بالکل، جو بغیر جنگ مال کے فے، حاصل. جی مال فے کی جو بات کر رہے ہیں نا، مال فے کیا ہوتا ہے کہ بتائے گا؟ سر وہ جو بغیر جنگ کے ہاتھ مال غنیمت ہاتھ لگے. جی ہاں بالکل. مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. جب خیبر فتح ہوا تھا نا، خیبر میں تو لڑائی ہوئی تھی، مسلمانوں نے جنگ کی تھی اور جنگ کر کے اس کو حاصل کیا تھا. لیکن خیبر کے دوران ہی کچھ علاقوں میں اللہ کے رسول نے بعض صحابہ کو بھیجا تھا، جن میں سے وہ فدق کا باغ ہے نا، باغ فدق، جس کا بڑا مسئلہ ہے آج بھی چلا آ رہا ہے، صدیوں بعد بھی شیعہ اور اہل سنت کے درمیان میں جو باغ فدق کا مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے. وہ باغ فدق وہ ایک علاقہ تھا فدق کا، اللہ کے رسول نے بھیجا تھا ایک صحابی کو. تو وہ فدق کے لوگوں نے بغیر جنگ کیے وہ اپنا علاقہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا ایک ایگریمنٹ کرتے ہوئے آدھا یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اس میں سے جو آمدن ہوگی وہ آدھی مسلمانوں کو جائے گی. تو یہ مال فے تھا جو کہ بغیر لڑے مسلمانوں کو حاصل ہو گیا تھا. تو وہ جو بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے نا مال فے، اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو خمس ہوتا ہے، 5واں حصہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہوتا ہے، وہ جیسے مرضی اس کو استعمال کریں. تو جو عام مال غنیمت ہوتا ہے نا، اس کو 5 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا جو لڑائی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. تو وہ حناف کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے افراد کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اپنے خمس میں حصے سے محروم ہو گئے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول کی وفات، اللہ کے رسول زندہ تھے تو ان کو خمس ملتا تھا. تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے تو اب بنو ہاشم کو بھی صدقہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں خمس تھا تو ان کے پاس، بنو ہاشم کے پاس مال اسباب سارا کچھ آ جاتا تھا. اب جب خمس باقی نہیں رہا تو جو ہے
ان کو صدقہ دیا جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بنو ہاشم کو صدقہ دینا منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان کے لیے صدقہ جی دینا سر. جائز نہیں ہے. تو جی سر. حنفیہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ خمس نہیں رہا تو اب ان کو مصلحت یہ ہے کہ ان کو صدقہ دیا جائے، کیونکہ یہی اس میں ان کی مصلحت ہے. ورنہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا وہ تو پھر بہت تنگ ہو جائیں گے، ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو انہوں نے، حنفیہ نے مسالے مرسلہ کو اس حد تک بڑھا دیا. حنفیہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنبلیہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قیاس کی علت منضبط نہیں بلکہ غیر منضبط مناسب وصف ہے، یعنی حکمت یا مصلحت. حنبلیہ نے مسائل مرسلہ کو سب سے زیادہ اختیار اس لیے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے. انہوں نے مطلب جو منضبط علت منضبط ہے یا غیر منضبط، اس کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور قیاس کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، تو کیا ہوا کہ اس وجہ سے مسائل مرسلہ کا استعمال بھی انہوں نے بہت زیادہ کیا، کیونکہ مسائل مرسلہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کے مسالے کو، مصلحت کو ترجیح دی جائے. اس لیے جہاں بھی کوئی مصلحت مرسلہ شریعت کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کا کسی نص یا اجماع یا کسی صحابی کے فتویٰ سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ اسے معتبر مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے قیاس کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتے، بلکہ اسے قیاس سے مربوط رکھتے ہیں اور اسے اختیار کرنے میں اتنے چوکنے ہیں کہ قریب اسے نہ لینے والوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر اسے علی الاطلاق لیا جائے اور اسے احکام فقہ کا ایک مستقل بذات ماخذ مان لیا جائے تو اس سے صوفیہ، علماء اور جابر و ظالم حکمران بڑے غلط فوائد حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال اسی سلسلے میں امام احمد کا یہ فتویٰ ہے کہ رمضان میں شراب پینے والے کو مزید سخت سزا. مسائل مرسلہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے تقدس کو پامال کرتا ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی اس کو عام سزا نہیں دی جائے گی جو کہ شرابی کو دی جاتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سزا دی جائے گی، کیونکہ اس میں لوگوں کی مصلحت ہے. نہ پہچانے جانے والے ملزم کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک اس کی صحیح صورت حال معلوم نہ ہو جائے، تو یہ بھی انہوں نے مصلحت کے طور پہ اختیار کیا ہے. فقہاء میں سب سے زیادہ مسائل مرسلہ کو اختیار کرنے والی مالکیہ ہیں، جی، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو فقہی احکام کی ایک مستقل بذات، یعنی مالکیہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جنہوں نے مسائل مرسلہ کو بہت ہی زیادہ استعمال کیا ہے. اس بارے میں انہوں نے اپنی سند شریعت کے عام مقاصد کو بتایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تو وہ کہتے ہیں کہ دین میں جب کوئی تنگی نہیں ہے، تو جب کسی چیز میں تنگی ہو اور اس تنگی کو دور کیا جا سکتا ہو اور جو شریعت کے اصول ہیں، مقاصد ہیں، ان سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول کے ارشاد ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر اٹھاؤ اور نہ ضرر پہنچاؤ، اور یہ اس صورت میں جب ان مسائل کے حق میں نصوص سے کوئی متعین دلیل نہ ملے. در حقیقت امام مالک کے نزدیک مسائل مرسلہ پر عمل احکام فقہ کا کوئی مستقل بذات ماخذ نہیں تھا، بلکہ وہ اسے استحسان ہی کے تحت شمار کرتے تھے، اور اسی لیے امام شافعی نے جب استحسان کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ اس از خود مسائل مرسلہ میں ضرورت سے آگے بڑھ جانے کے خلاف بھی تھی. تو جو مالکیہ ہے نا، انہوں نے جو مسائل مرسلہ ہے نا، اس کو اور استحسان کو ساتھ ساتھ بتایا ہے، کیونکہ استحسان میں بھی ایک طرح سے چونکہ لوگوں کی مصلحت کا خیال ہوتا ہے اور مسائل مرسلہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو بعض فقہاء نے استحسان کو اور مسائل مرسلہ کو ایک ہی نام دیا ہے، ان کو الگ الگ بیان نہیں کیا. مالکیہ نے بھی استحسان کو اور مسائل مرسلہ کو ایک ہی شمار کیا ہے. جن مسائل مرسلہ کو امام مالک نے لیا اور انہیں معتبر شمار کیا، ان کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے افضل کے مقابلے میں مفضول کی بیعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ افضل تھا اور ایک بندہ مفضول، مطلب اس افضل سے کم تر تھا، اب کیا ہوا کہ حالات ایسے بنے کہ جو مفضول تھا، جو کہ کم تر تھا افضل سے، اس کی وہ حاکم بن گیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس مفضول کی بیعت، جو کمتر بندہ ہے، اس کی بیعت جائز ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو نقصان ہوگا، ان کے مسالے کو نقصان ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ جب اگر وہ بیعت سے انکار کیا جائے گا، اس کی بیعت سے، تو لوگوں کے درمیان میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو نقصان ہوگا. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جو مفضول کی بیعت کی جا سکتی ہے اور اسی میں مصلحت ہے.
تاہم امام مالک کے نزدیک کسی مصلحت مرسلہ کو لینے اور اس پر عمل کرنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں اس کی اور شریعت کے مقاصد. پہلی شرط یہ ہے کہ اس مصلحت کے اور شریعت کے مقاصد عامہ کے درمیان کوئی مناسبت پائی جائے اور وہ اس کے کسی قطعی حکم سے متصادم نہ ہو. دوسری یہ کہ وہ بذات خود سمجھ میں آنے والی مصلحت ہو. تیسری یہ کہ اس کے اختیار کرنے میں کوئی لازمی تنگی رفع ہوتی ہو. کوئی تنگی رفع ہوتی ہوگی تو اس مصلحت کو اختیار کیا جائے گا. یہ مصالح مرسلہ ہیں. مصالح مرسلہ یہ ہیں کہ دیکھیں شریعت نے لوگوں کی مصلحت کا خیال رکھا ہے اور اگر شریعت نے لوگوں کی مصلحت کا خیال رکھا ہے اور شریعت نے بعض مسالے بتا دی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی لوگوں کی مصلحت کا خیال رکھتے تھے تو آج بھی لوگوں کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا جائے گا. ان کی بھلائی کو سامنے رکھا جائے گا. ان کو ہر ممکن کوشش کر کے مشقت سے بچانے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہی مصالح مرسلہ ہیں. لیکن ان مصالح مرسلہ کے کچھ حدود ہیں, کچھ قیود ہیں. ہر مصالح مرسلہ کو ہر مصلحت کو, ہر بظاہر نظر آنے والی بھلائی کو ہی مصلحت کے قرار نہیں دے دیا جائے گا, بلکہ امام مالک نے یہ جو 3 شرائط بتائی ہیں یہ بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں لازمی جو ہے نا تنگی رفع ہونی چاہیے, اور جو شریعت کے مقاصد ہیں, بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو شریعت کے مقاصد ہیں وہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے. شریعت کے مقاصد کا خیال رکھا جانا چاہیے اور اس میں لوگوں کی مصلحت ہونی چاہیے, لوگوں کی تنگی کو رفع ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ مصالح مرسلہ ہیں. اور استحسان بھی یہ ہے کہ قیاس جلی کے مقابلے میں قیاس خفی کو اختیار کر لیا جاتا ہے, اگرچہ اس میں کافی ساری کمپلیکیشنز ہیں اور بعض فقہاء نے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کا اتنا استعمال کیا ہے کہ استحسان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک غلط صورت سامنے آئی ہے, تو اس کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو صحیح استحسان ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ استحسان اور مصالح مرسلہ کے 2 جو ہے پرنسپل ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجئے گا اور پڑھ لیجئے گا. دعوانا الحمدللہ رب العالمین.